حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نفلی حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار میں گھوم رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مڑا پڑا ہے۔ دیکھا کہ ایک عورت جس کے کپڑے پرانے بوسیدہ تھے چاقو لیے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک سنبل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے کر جا رہی ہے، اس پر سکوت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ اور لوگوں کو یہ پکا کر کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور سنبل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کنواروں سے دروازے میں جھانک رکھا تھا، میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل خالی اور برباد ہو چکا ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکی سے کہا، اس کو پکا لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین ہے نہ کوئی ہمارا مددگار، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوار مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں میں سے انکار کرنا چاہتا، لیکن نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا، جو طریقہ اس نے چھوڑا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اسرار میں جائز ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے لات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، میرا تو آج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور آرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا لیا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کے اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیے اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکر ادا کیا، کہنے لگی، اے ابن سلمان، اللہ تیرا اگلے پچھلے گناہ معاف کرے۔ اور کہنے لگی، اے سلمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے اجر کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا کرے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے ظاہر بھی ہو۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آج کا قافلہ روانہ ہو گیا، میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا تاکہ اپنے لیے دعا بھی کروں۔ جب حج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے اور رنج میں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک کیا جس سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو بھی اس سے انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا۔ تو نے تو ہمارے ساتھ رمی جمرات کی ہے، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کی۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے، اتنے میں میرے شہر کے حجوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تمہارے سے ہی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ، اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے؟ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر رہے تھے، باب جبریل سے بار کو آ رہے تھے۔ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم سے یہ تھیلی میرے پاس مان رکھی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا، من عملنا ربی، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی واپس لو۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اس تھیلی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو اس لیے کہا کہ میں گھر واپس آیا، عائشہ کی بات پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اس کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا، اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بدل تجھے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیرے صدر بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے گا اور دنیا میں تجھے یہ عوض دے گا۔ 600 درہم کے بدلے میں 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا تو دیکھا اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ کتاب رفیق الحرمین صفحہ نمبر 287 292۔
واللہ عالم بالصواب۔ اگر کوئی ویڈیو کول واقعہ کہانی یا تحریر اچھی لگے تو مطالعہ کے بعد آپ مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔ یقین کیجیے اس میں آپ کا وہ مشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے ایک لمحہ کے اٹھائی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگ کے ساتھ، آپ کی شیئر کردہ تاریخ ہزاروں لوگ کی